فرمایا وہ کہ کچھ تو اس میں اکیلا مسیح اس کا اکلوتا، ایسے کو اپنے اکلوتے کو رسولی سے نہ بچا سکا، ایسے کو یہ خدا مانتے ہیں جس کا جو ہے مصیبتیں جھیل کر اور خدا مخلوق کے مار سے دم گرما کر باپ کے پاس گیا، اپنے اکلوتے کی عزت کی، اس کی مظلوم بے گناہی کی داد دی اور اسے دوزخ میں جھونک دیا معاذ اللہ۔ اوروں کے بدلے 3 دن جہنم میں بھونا، اور جو روٹی گوشت کھاتا ہے سفر سے آ کر اپنے پاؤں دلوا کے درخت کے نیچے آرام کرتا، درخت اونچا وہ نیچا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں انجیلوں میں کہ ایسے کو فقط زندوں کا خدا ہے، مردوں کا نہیں، جو مرتے جاتے ہیں اس کی خدائی سے نکلتے جاتے ہیں۔ ایسے کو اپنے ایک بندے سے رات کو صبح ہونے تک کشتی لڑا اور اسے گرا نہ سکا، جب دیکھا میں اس پہ غالب نہیں آتا اس کے پاؤں کی نس پہ چڑھ کر کمزور کیا۔ ایسے کو جس کا بیٹا اسے جلال بخشتا ہے۔ آریوں کے ایشور تو ماں اور اس کی جان کی حفاظت کرتی تھی، عیسائیوں کے خدا کا بیٹا تو اس کو عزت بخشتا ہے۔ ایسا خدا مانتے فرمایا یہ ایسے خدا مانتے ہو کہ وہ ہر قسم کا نعوذ باللہ برے کام کی بھی نسبت اللہ کی طرف کی اور ظالمانہ وحشیانہ حرکت، فریب اور دھوکہ دینے والے کو خدا مانتے ہو۔ اور اس طرح انبیاء کی شان میں بھی انہوں نے بکواس کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، اور میں ایسے کو خدا مانتے ہو۔ اور یہ تو گنتی نہیں ہے کہ ان کے باپ کتنے ہیں، لہذا فرمایا ایسے کو خدا مانتے ہو۔ یہ سارے خرافات ملعونہ، اور کیا انہوں نے خدا کو جانا؟ حاش للہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ سبحان رب العرش عما یصفون، پاک ہے ہمارا رب اللہ تعالی جو بھی یہ الزام لگاتے ہیں، اس قسم کی ساری باتوں سے اللہ پاک ہے۔ فرمایا یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے بھی بتایا کہ یہ ایسے کو خدا مانتے ہو کہ جو یہ عیب ہیں۔ اب میں بس آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے اور ایک یہ کہ کیا کیا اور بھی اس میں تحریفات ہیں، پھر ایک اور حوالے میں 130 انجیلیں، پہلے تو 35 انجیلیں ختم کی گئی تھی، 130 انجیلوں کو ختم کر کے پھر انجیل لکھو۔ بھائی ایسا کرو ایک ایسی انجیل لکھ لو، انجیل مسیح، نہ قرآن کے خلاف تمہیں کوئی خوف ہے، نہ تمہارا کفارے کے مسئلے میں فرق آئے گا۔ ایک نئی انجیل بنا لو، باقی سب ختم کر دو، بولو یہ ایک ہے اور یہ قیامت تک رہے گی، تو پتہ لگ جائے گا تمہارا آج نیا مذہب بنا ہے، ورنہ ہر دفعہ نیا مذہب بنانے سے کیا فائدہ۔ ہم عیسائیوں کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ ایک عیسائی نے ہم پہ اعتراض کیا کہ تمہاری نبی کی امت میں 73 فرقے ہیں، تم جو ہے 73 دفعہ کلمہ پڑھاتے ہو۔ ہم ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں جس حدیث کے حوالے سے ہم پر اعتراض کیا ہے اسی حدیث میں لکھا ہے 71 فرقے جو ہے یہودیوں کے اور 72 فرقے عیسائیوں کے اور 73 فرقے مسلمانوں کے ہوں گے۔ تو 72 فرقے عیسائیوں کے ہمارے آقا نے جب ارشاد فرمایا تو عیسائی حضرت ہمیں بتائیں، عیسائی پادری بتائیں کہ وہ 72 دفعہ کلمہ پڑھاتے ہیں کسی کو عیسائی بنانے کے لیے۔ تو اگر جو جواب ان کا وہی جواب ہمارا کہ ہم سچے کلمہ تو سچا ہی پڑھاتے ہیں، اب اس کے بعد اگر کوئی بدعقیدگی اور منافقت میں چلا جائے تو یہ اس کی مرضی۔ کلمہ ایک ہی پڑھاتے تھے، سچے نبی، آخری نبی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے اعتراضات تو انشاءاللہ وہ ہم جواب دیتے رہیں گے اور ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ 24 آور ہم مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے، سب کے لیے تیار ہیں، سچے ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں جو بات ایک معلوماتی بھی اور کئی حوالوں سے فائدہ مند کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہودی عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہر وقت چاہتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دیں، کسی طرح کبھی نبی کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی، کبھی اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی اسلام کی شان میں، کبھی قرآن میں وہ کر کے
کوئی تبدیلی اور تحریک کوشش کر کے کر نہیں سکے. تو ان کی زندگیوں کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے، اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کا مقصد مسلمانوں کو ہر وقت تکلیف پہنچانا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. ایک ہمہ ہے، ہم مسلمانوں کا مقصد ہی ابھی طے نہیں ہو پا رہا کہ ہمارا کیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس مقصد حیات قرآن موجود ہے، اپنے آقا کا فرمان موجود ہے، لیکن ہم دنیا داری میں نفس و نفسی میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستے میں یہود و نصارہ سے تعلق مذہب رکھنے والا ایک بندہ میرے ساتھ ہے. اب سفر تھا پیدل، دن میں سفر ہوتا، رات میں آرام ہوتا. اب کھانا کھا رہے ہیں، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. کر دیے 3 دن یہ سلسلہ جاری رہا. اور جب تیسرے دن مختلف راستوں میں جانا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے پہ جانا تھا منزل کی طرف، اس کو اپنی منزل کی طرف جانا تھا. تو آپ نے چاہتے وقت اس سے پوچھا کہ اے یہودی اور عیسائی، یہ بتا کہ یہ بات سچی ہے کہ تم مسلمانوں کے دشمن اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ تکلیف پہنچاؤ یا قتل کر دو، تم کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہو، لیکن تم 3 دن میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کیا بات؟ کیا تم یہودی عیسائی نہیں؟ اور اگر نہیں، میں ہوں تو پکا یہودی بھی پکا ہوں، بنا ہوا عیسائی ہوں وہ بھی پکا ظاہری طور پر. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے مسلمانوں کو تکلیف دیے بغیر کسی نہ کسی طرح. پھر مجھے کیوں نہیں دی؟ اور آپ کا ایمان، آپ کا اسلام، آپ کا اخلاق، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی ایک کام کر دیا میں نے، جو میری عادت ہے، میرے اس میں ہے کہ اپنی عادت میں اور اپنی فطرت میں، اپنے اس حوالے سے کہ میرا اپنا مقاصد زندگی جو مجھے سکھایا گیا بچپن سے کہ مسلمانوں کو تکلیف دو اور ٹھنڈک محسوس کرو. مسلمان انسان کے بچے نہیں، جانوروں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو اچھا، اور انسان، عراق کے بچے انسان کے بچے نہیں، فلسطین کے بچے انسان کے بچے نہیں ہیں، کشمیر کے بچے انسان کے بچے نہیں ہیں، اور عالم اسلام کے جام بچے، عورتیں، بوڑھے وہ انسان نہیں ہیں. ایک جانور کو تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کی جگہ بنا دی، اس کی زیبرا کراسنگ بنا دی، اس کا یہ بنا دیا، اس کا خیال رکھا، اس کے لیے ڈاکٹر بنا دیا، اسپتالیں بنا دی، مگر انسان کو انسان نہیں سمجھا، اس لیے کہ وہ مسلمان. اس نے کہا میں نے ایک کام کیا 3 دن میں اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچاتا رہا، آپ کو تکلیف پہنچاتا رہا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کیسے؟ نے کہا کہ جب آپ پیدل چل رہے ہوتے تو آپ ادھر چلتے تو سایہ اس طرف پڑتا، تو میں آپ کے سائے پہ پاؤں رکھتا کہ اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ صحابی ہے، ایمان بھی مضبوط ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہے، اور عمل بھی مضبوط ہے، اور جسم بھی مضبوط ہے، ہر طرح وظیفے بھی مضبوط ہے، پکے نمازی، پکے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام. اور میں اور تو میں کچھ نہیں کر سکا، آپ کے سائے پہ چلتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ چلو میں نے ان کے سائے پہ پاؤں رکھ دیے، ان کے سائے پہ جوتا رکھ دیا. تو اس طرح میں نے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، اور تو میں کچھ نہیں کر سکا، بس میں نے یہی کر لیا. اب حوالے تو اتنے سارے جمع ہیں کہ ان کی تضاد اور تحریفات پتہ نہیں کتنی تعداد بن جائے گی اگر اس کو گنتی کی شکل میں لائے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مذہب اسلام، سچا قرآن، اللہ کا کلام، اسی کو پڑھنے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی اور صحیح امن والے اسلام میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.